ادھر دو باتیں بلوغ کے متعلق بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کبھی کبھی بالغ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بچیاں بھی، اور جہالت کی وجہ سے نہ ان کو معلوم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی والدہ کو پتہ بھی چلتا ہے بچی کے بارے میں تو مکمل طور پر احساس نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ بچے اور بچیاں بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایسی حالت میں اب یہ روزہ ان پر فرض ہو گیا کہ مکمل روزہ رکھیں۔ ادھر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلوغ کی علامتیں کیا ہیں۔ تو نمبر 1 بلوغ کی علامتوں میں سے یہ ہے احتلام، کہ بچہ یا بچی خواب میں دیکھے، اور خواب میں یعنی لڑکی کو دیکھے یا لڑکی لڑکے کو دیکھے، اور اس کے بعد انزال ہو جائے، بمعنی صبح جب ہو تو کپڑے میں اگاڑھا سے پانی نظر آئے۔ اگر یہ نظر آ گیا، لا حیا فی الدین، اس لیے کہ دین کے مسئلے مسائل میں کوئی حیا اور شرم نہیں ہے، تو یہ واضح کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسی باتیں سنتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ ارے شیخ ہو کر مسجد میں ایسی ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں، بچے ہیں بچیاں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کون سی شرم کی بات؟ یہ ایسی شرم اور حیا مذموم ہے، اور یہی ان میں بہت وہ بھائی ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈانس گانے، اعوذ باللہ، اتنی عریانیت ہوتی ہے، جوان مرد باپ اور جوان بچے جوان بچیاں ماؤں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تو وہاں کوئی تکلیف شرم کی بات احساس نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، پہلی یہ علامت ہے احتلام، دوسری علامت ناف کے نیچے بال آ جانا، اور تیسری علامت 15 سال مکمل ہو جانا۔ تو اگر آپ کی پیدائش مثلا یکم رمضان سن 1417 ہجری میں ہوئی، تو یکم رمضان میں اس طرح آپ بالغ ہو گئے اور پورا رمضان کے روزہ رکھنا آپ پر واجب ہو گیا۔ اگر اس سے پہلے وہ نشانیاں آپ نے نہیں دیکھی، اگر اس سے پہلے آپ نے ان دونوں نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھ لی تو خلاص، پھر اس کی ضرورت نہیں، پہلے ہی سے آپ بالغ ہو گئے۔ اور چوتھی نشانی بلوغ کی ہے، اور یہ عورتوں کی یا بچیوں کے متعلق حیض کا خون آ جانا۔ بہرحال اگر یہ نشانیاں پا گئی یا ان میں سے ایک بھی نشانی آ گئی تو اس طرح بچہ بالغ ہو گیا، بچی بھی بالغہ یا بالغ ہو گئی، اور روزہ پورا رکھنا چاہیے۔